اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی ایہا الناس انا ابن مکہ ومنا وانا ابن زمزم والصفا۔ خطبہ جاری تھا امام سجاد کا جو امام نے شام میں دیا، شام میں یزید کے دربار میں دیا، کہ خطبے کی شروعات یہ تھی کہ امام نے اپنا اجمالی تعارف کرایا کہ خداوند عالم نے ہمیں علم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ اپنے فضائل بیان کیے امام نے اجمالی طور پہ کہ ہم میں سے رسول خدا ہیں، ہم میں سے صدیق اکبر امام علی ہیں، ہم میں سے جعفر طیار ہیں، ہم میں سے شیر خدا شیر رسول خدا جناب حمزہ ہیں، ہم میں سے امام حسن اور امام حسین ہیں، اور ہم میں سے امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اگر کوئی نہیں پہچانتا تو سن لے کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں۔ اب اس جملے سے مراد کیا ہے؟ ان جملوں سے مکہ، منا، زمزم، صفا کا بیٹا ہوں۔ ان جملوں سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ اس سال ہم نے حج نہیں کیا، بلکہ حج کے نیت سے ہی نہیں آئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حج امام نے جو ہے بدلہ، عمرے میں تو ایسا نہیں ہے، روایات اسے رد کرتی ہیں اور عقل بھی اسے رد کرتی ہے، ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ بس اس سال ہم نے وہاں جانور کو قربان نہیں کیا، لیکن مکہ اور منا ہم سے ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ جو بھی مردہ زمین کو زندہ کرے، زمین اس کی ہے کہ من احیا ارضا مواتا فہی لہ، جو مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اس کی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ بس اگر کوئی وہاں جانور کی قربانی کرے، وہ منا کا مالک نہیں بنے گا، وہ زمزم و صفا کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ منا، زمزم، صفا، مکہ یہ زندہ کس سے ہوتا ہے؟ جانور قربان کرنے سے نہیں، بلکہ ہماری قربانی کے ذریعے۔ میرا والد، میرے بھائی، میرے چچا، ہمارے اصحاب، وہ گئے، انہوں نے قربانی دی، قیام کیا، قیام حسینی سے مکہ، منا، زمزم، صفا زندہ ہوا ہے۔ بس راہ خدا میں جان دینے والوں سے زندگی ملی ہے، مکہ، منا کو، حج کو زندگی ملی ہے۔ بس یہ لوگ تبھی فرزند مکہ اور منا ہیں، بس وارث مکہ اور منا ہیں، بس فرزند ابن مکہ والمنا، یعنی انا وارث مکہ و منا، میں وارث ہوں۔ ہم نے توحید، دو چیزیں، دو حج کے اصلی رکن ہیں، توحید، شرک سے دوری، اور لقاء الامام، ان دونوں کو زندہ کیا۔ اس امام فرماتے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جو براق پر سوار ہوا، معنوی آسمان پر گیا، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک سیر کی، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کے ہمراہ گیا، اس کے بعد اکیلے خدا کی طرف سفر کیا اور قرب اتنا ملا کہ بہت زیادہ خدا کے قریب ہوئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ بس یہ جو جملے امام فرما رہے ہیں، یہ اکثر جملے جو امام نے فرمائے یہ قرآن سے لیے ہیں، یعنی امام نے اس شام کے ماحول کو مد نظر رکھا ہے کہ شامی قرآن سے جاہل نہیں تھے، قرآن سے بے اطلاع نہیں تھے، قرآن کو جانتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جاہل تھے تو احادیث سے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حسین منی وانا من حسین، ان کے رسول خدا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، علی منی وانا من علی، فاطمہ بضعۃ منی، ان سے ناواقف تھے۔
ان احادیث سے ناواقف تھے. ٹھیک، بس عربی سے مانوس تھے، قرآن سے مانوس تھے. ان فضائل کو سن کے کہ قرآنی آیات سے جملے لے کے امام نے خطبہ بیان کیا، ان فضائل کو سن کر حیرت میں پڑ گئے. ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کیوں یہ حضرات قیدی بن کر آئے ہیں، کیوں ان حضرات کے لیے کہا گیا کہ باغی گروہ ہے، کیوں یہ حضرات زنجیروں رسیوں میں ان حضرات کو باندھا گیا. بس ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں. بس امام تبھی خطبے میں انا کہہ رہے ہیں، انا ابن محمد المصطفیٰ، یہ واضح کر رہے ہیں. یعنی گویا امام نے اس خطبے میں وہ جو احادیث پہ پابندی اور پردہ ڈالا گیا تھا وہ احادیث سنائی ہیں، لیکن طریقہ قرآنی اپنایا ہے، جملے امام قرآنی لائے ہیں. قرآن کے سائے میں احادیث کو بھی بیان کیا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن علی المرتضیٰ. ٹھیک، میں اس کا بیٹا ہوں جسے معراج تک لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سیر کرائی گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک. یہ قرآنی جملے. ٹھیک، بس امام سجاد علیہ السلام نے بہت ساروں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، بہت ساروں کو. شور شرابہ بڑھنے لگا. یزید نے مجبور ہو کر مؤذن کو کہا کہ اذان دو. ادھر سے امام سجاد بات کرتے جا رہے ہیں، وہاں سے عوام بیدار ہوتی جا رہی ہے. لوگ خاموش ہو جائیں، بس امام سجاد بھی خاموش ہو جائیں گے، لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے، بس امام بھی. لیکن مؤذن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچا، امام نے مؤذن کو روکا اور پوچھا کہ یہ اب بتا کہ کامیاب کون ہوا، تم یا ہم. بس اشہد ان محمد الرسول اللہ مؤذن اگر کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو یہ ہماری کامیابی. تم نے کہا تھا کہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچا ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی توحید ہے. اب بتا کہ کامیاب کون ہوا. بس جس طرح نمروز سے جناب ابراہیم نے سوال کیے کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے، تو اپنے دعوے میں سچے ہے، تو ایسا کر، مغرب سے سورج کو نکال، مشرق میں غروب کر. تو قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، حیران اور سرگرداں ہو گیا کافر شخص، یہ نمرود حیران ہو. اسی طرح امام نے جب سوال اٹھایا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے، تو یزید اور یزیدیت بنو امیہ سارے لاجواب ہو گئے، حیران اور سرگرداں ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا ان کو. بس امام کے ان خطبوں نے شام کے ماحول کو بدل دیا. انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ امام کے خطبے نے کوفے کو بدلا یا نہیں بدلا، وہ بھی ہم بیان کریں گے. لیکن کوفہ اور شام کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے. شام میں 40 سال کی دشمنی تھی جو اہل بیت کے خلاف بنائی گئی تھی، ایجاد کی گئی تھی. اور صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.